بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک شخص تھا اور اس کا ایک لڑکا تھا، اور اس بزرگ کے پاس ایک گائے کی بچڑی کے سوا اور کوئی چیز نہ تھی۔ اس بزرگ نے بچڑی کو پکڑ کر اس کی گردن پر مہر لگا کر ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے خدا کے حوالے کر دیا، اور کہا کہ خدایا، میں اس کو اپنے بیٹے کے لیے تیرے پاس امانت چھوڑتا ہوں کہ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو یہ اس کے کام آئے۔ یہ کہہ کر اس نے گائے کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد وہ بزرگ انتقال کر گئے، اور یہ بچڑی اسی طرح جنگل میں چرتی اور درختوں کے پتوں سے پرورش پاتی، اور اللہ کی قدرت سے جنگل کے درندوں وغیرہ سے محفوظ رہتی۔ یہ لڑکا بھی دن رات اپنے والد کی طرح عبادت الہی میں مشغول رہتا، اس لیے اس نے رات کے 3 حصے کر رکھے تھے، ایک حصہ والدہ کی خدمت کے لیے، ایک حصہ عبادت کے لیے، اور ایک حصہ سونے کے لیے۔ اور جب صبح ہوتی تو رسی اور کلہاڑا لے کر جنگل جا کر وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور بازار میں فروخت کر دیتا، اور ان لکڑیوں کی قیمت کے بھی 3 حصے کر دیتا، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ اپنی والدہ کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے۔ مدت تک اسی کام میں مشغول رہا۔ ایک دن والدہ نے کہا کہ تیرا باپ جنگل میں تیرے لیے ایک بچڑی چھوڑ گیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے رب کے پاس امانت رکھ گیا تھا۔ اب وہ بچڑی جوان ہو کر گائے بن چکی ہوگی۔ میں چاہتی ہوں کہ تو جو روزانہ جنگل سے اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لاد کر لاتا ہے، اس سے کہیں تیری پیٹھ زخمی نہ ہو جائے۔ ایسا کر، جنگل سے وہ گائے لے آ اور اس پر لکڑیاں لاد کر لایا کر۔ تو لڑکے نے کہا کہ اس کی کوئی خاص نشانی مجھے بتا دے، ایسا نہ ہو کہ میں جنگل سے کسی اور کی گائے پکڑ کر لے آؤں جو میرے لیے حلال نہ ہو۔ والدہ نے کہا کہ اس کا رنگ زرد ہے، دور سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا سورج کی شعاعیں اس کی کھال سے نکل رہی ہوں، اس لیے ہم نے اس کا نام زرین رکھا تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ نشانی ہے کہ وہ آدمی کو دیکھ کر بھاگتی ہے، کسی کو پکڑائی نہیں دیتی۔ جب تو اسے دور سے دیکھ لے تو یوں کہنا، اے گائے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے رب کے نام پر فرما بردار ہو کر میرے پاس چلی آ۔ اس طرح وہ تیرے پاس آ جائے گی۔ اور یہ نصیحت بھی کی کہ اس پر سوار ہو کر نہ آنا، بلکہ اس کو پکڑ کر کھینچ کر لے آنا۔ والدہ کے یہ ارشادات سن کر لڑکا جنگل کو گیا اور گائے کو تلاش کر کے اس کو اپنے انہی الفاظ سے آواز دی۔ گائے اس کے پاس چلی آئی اور گائے نے کہا، اے نیک بخت، تو مجھ پر سوار ہو جا تاکہ تو آسانی سے گھر پہنچ جائے، اس لیے کہ فاصلہ کافی ہے اور یہاں سے 1 دن کا سفر ہے، تو تھک نہ جائے۔ تو لڑکے نے کہا کہ میری والدہ نے تجھ پر سواری کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ کھینچ کر لانے کا کہا تھا۔ گائے نے کہا کہ شاباش، میں تو تیری آزمائش کر رہی تھی، اگر تو مجھ پر سوار ہو جاتا تو میں تجھے اپنی پیٹھ پر لاد کر بھاگ جاتی۔ میں تیری فرما بردار اس لیے ہوں کہ تو اپنی والدہ کا فرما بردار ہے۔ راستے میں ابلیس ایک مسافر کی شکل میں ملا اور کہا کہ میرے پیٹ میں سخت تکلیف ہے، اگر اجازت ہو تو میں تیری گائے پر سوار ہو جاؤں۔ لڑکے نے کہا کہ میری والدہ نے سواری کرنے سے منع کیا۔ جب ابلیس نے اس کو بہت ستایا تو اس نے بلند آواز سے کہا کہ اے خدا، اس بدذات شخص سے تو مجھ کو نجات دلا۔ ابلیس نے جب یہ آواز سنی تو ایک جانور کی صورت بن کر جلدی سے اڑ گیا۔ گائے نے لڑکے سے کہا کہ یہ ابلیس تھا جو ایک مسافر کی شکل اختیار کر کے مجھ پر سوار ہو کر میری برکت کو ضائع کر دینا چاہتا تھا، لیکن فرشتے نے آ کر اس کو بھگا دیا۔